آج ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے عبادت. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں, اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی, کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. تو پھر عبادت کیا ہوئی؟ بس جی عبادت تو ہے ہی عبادت. اس جہان میں بھی عبادت تھی, اس جہان میں بھی عبادت ہے. وہ ایک ہے نا شعر کے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر وہ بیاں. فرشتے ملائک تو عبادت کے لیے تھے, اور ہمیں بھی سم ہاؤ انہی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ہی یہاں پر بھیجا ہے. بس لیکن انسان ہے نا جی, بڑی مشکل میں ہے. قافیہ پکڑتا ہے ردیف نکل جاتا ہے, ردیف قابو کرتا ہے تو قافیہ بھاگ جاتا ہے, دین پکڑتا ہے تو دنیا نکل جاتی ہے, دنیا پکڑنے جاتا ہے تو دین ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اب تو بڑی مشکلات میں جو ہے نا جی آج کا انسان, کیونکہ یہ دوڑ جو ہے یہ دنیا کی دوڑ بھی ہے. اب اس کے بیچ میں دیکھیں, پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنی اویئرنیس نہیں تھی جتنی آج کے بچے کو ہے یا آج کے نوجوان نسل کو ہے اویئرنیس. اسی طرح سے اس کے اوپر پریشر بھی بہت زیادہ ہے کہ غلط صحیح کے پریشر, مشہور ہونے کا پریشر, دنیا کا پریشر, رشتہ نہیں ملتا اچھا اگر لڑکا اچھا کماتا نہیں ہے تو, اس کی جو ہے وہ پرسنل جو عادات ہیں یا اس کی ہیبٹس یا اس کے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ نہیں دیکھے جاتے. سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے گھر کیا ہے, گاڑی کیا ہے, کمانے کا کیا ہے, اور اس طرح کے معاملات ہیں. بلکہ ابھی پچھلے دنوں نا ایک ٹی وی چینل پہ بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ تو ہم بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں کہ جی گھر بار گاڑی کیسا ہے, اس کا بنگلہ شنگلہ سارا. کبھی کسی نے اس کا نکالا ہے پولیس کا سرٹیفکیٹ, اچھے شہری ہونے کا ثبوت؟ کبھی کسی نے نکالا ہے اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ کہ وہ آیا میڈیکلی اپنے ہوش و حواس میں ہے بھی یا نہیں ہے, یہ کیا اس کے اندر کو خامی ہے؟ اتنا قیمتی ہم لوگ رشتہ بنانے جا رہے ہوتے ہیں, اور یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ دین سے دوری ہے اور اس کا کماش اچھا نہیں ہے تو سب کچھ کیا کرایا بالکل دھرے کا دھرا رہ جائے گا یہ. اور انسان جو ہے نا وہ جس خوشی کی خاطر رشتہ کرتا ہے وہ درمیان سے نکل جاتی ہے جی. اب یہ جو ہے نا جی عبادت, یہ یوں سمجھیں کہ ریلیشن ہے, عابد اور معبود کا ریلیشن عبادت ہے. سبحان معبود ہے, عابد ہے. اب ان دونوں کے درمیان میں جو بھی ریلیشن بن رہا ہے, جیسے سرکار ویسا فرماتے تھے نا کہ اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ, صرف سجدوں سے ہی روشن اپنی پیشانی نہ کر. یعنی کہ سجدہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی بڑے مفہوم ہیں عبادت کے, جیسے آپ نے ابھی فکرہ بھی سنایا. لیکن جو طریقہ کار بتایا گیا وہ بڑا مستند ہے, اور 1400 سال پہلے جو طریقہ کار بتایا, جس طرح بتایا, اس کے بیچ میں کوئی تحریف نہیں ہے, اس کے بیچ میں کوئی اضافہ نہیں ہے, وہ ویسے ہی چلتا آ رہا ہے. وہ علیحدہ بحث ہے, آمین اونچی کہیں آمین نیچی کہیں, ہاتھ باندھ لیں ہاتھ چھوڑ دیں, لیکن نارملی تقریباً عبادت کا طریقہ وہی چلتا آ رہا ہے جو پہلے سے آ رہا ہے. اتنے ہی فرائض ہیں جتنے شروع پہلے دن سے فرائض لکھے گئے ہیں, اتنے ہی روزے ہیں, اتنے ہی نمازیں ہیں, اتنا ہی حج ہے, اتنی ہی زکوٰۃ ہے. اس کے بیچ میں کوئی رد و بدل نہ آیا ہے نہ آئے گا. اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں لگاتا جی, کوئی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہاتھ بھی لگائے. اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ طریقہ کار جو عبادت کا ہے وہ ویسے ہی رہے گا. جیسے یہ بڑی سوچ سمجھ کے ساری باتیں ہوئی ہوئی ہیں جی اپنے دور کے اندر. جب اسلام نئے آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی نمازیں آ گئی ہیں, اب یہ بتاؤ کہ نماز کے لیے کیسے بلائے. تو سب نے ڈسکس کیا کہ جی کیا کیا کرتے ہیں, ہندو کیا کرتے ہیں,
کرسچنز کیسے ٹلیاں بجاتے ہیں اور کیا ہم بھی ایسے کریں. تو وہاں پر پھر یہ آذان کا جو تھا نا جی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت بلال حبشی سے پہلی دفعہ یہ آغاز ہوا، خوبصورت آغاز ہوا جی ہے. تو یہ ہمارا ایک یونیک طریقہ تھا جی ہیں، اور اس کے اندر اس کی نفاست کو غور سے رکھا گیا، اس کی لطافت کو غور سے رکھا گیا، اس کے مفہوم کو، پورے اسلام کے مفہوم کو اس نماز کے اندر رکھا گیا. حی علی الصلاۃ کہا گیا، حی علی الفلاح بھی کہا گیا کہ نماز کی طرف آؤ اور فلاح کی طرف آؤ. یعنی کہ اس کے بیچ میں کوئی تمہارے لیے فلاح لکھی گئی ہے. اور قرآن نے کچھ باتیں بتا دی اور کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر بھی باتیں بتا دی. اب اس کے بیچ میں کوئی ولی اللہ آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ آ جائے، کوئی اس سے نگیٹ نہیں کر سکتا. جیسے سرکار واحد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی وہ نماز میں جو ہے نا جی وہ کیفیت وہ والی بہت کم ملتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیفیت فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے. سبحان اللہ. تو یعنی کہ کیفیت، آپ نے کہا نماز پڑھتی رہو، کیفیت بھی مل جائے گی تمہیں. تو اب یہ نماز کا شعبہ پورا مکمل موجود ہے. اور بلکہ اس کے بیچ میں تو خاص بات ہے یہ کہ جس حضوری کی تلاش ہم نماز میں کر رہے ہوتے ہیں، سرکار دو عالم کو پہلے وہ حضوری ملی، نماز تو بعد میں ملی ہے. سبحان اللہ. آپ جب تشریف لے کے گئے ہے نا جی، سبحان اللہ، تو ملاقات کا ہے پورا ایک واقعہ ہوا. تارے بچھا کے راہ میں اسرا کی رات کو اللہ نے بھی دیکھا ہے رستہ حضور کا. تو اس ملاقات کے بعد یعنی کہ نماز کہا اللہ نے کہ یہ لے جاؤ، یہ نمازیں لے جاؤ، یہ تمہارے لیے ضروری ہے جی. وہ پھر حضرت موسیٰ ملے، انہوں نے کہا نہیں جی اتنی نمازیں جو ہیں وہ کہاں پڑھیں گے، اتنی کروائیں اتنی کروائیں. اور آخر کار آ کے 5 پہ جو ہے نا جی دن کے اندر یہ اوقات اس کے مقرر ہوئے کہ 5 نمازیں جی فرض ہو گئی ہیں جی. اب 5 نمازوں کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. آپ مغربین پڑھ لیں یا ظہرین پڑھ لیں تو بھی 2 ہی کہلائیں گی یہ نمازیں، ایک نہیں کہلائیں گی. بالکل. تو یہ فارمولہ ہے اللہ کا. اور جتنے بھی صوفیہ کرام یا بزرگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آئے ہیں، انہوں نے اس کو مسٹ قرار دیا. بلکہ سرکار واحد صاحب نے کہا کہ جو اچھے بزرگ ہیں ان کے آستانوں کے پاس مسجد لازمی ہوتی ہے، ان کے آستانے کے پاس، کہ بھئی یہ پہلا کام ہے نماز، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس ختم ہوگی بات. اس کے اندر کوئی توجیہ نہیں ہے. آپ نے کہا اگر کوئی فرق پڑنا ہوتا تو ایک خاتون ہے جس کے 10 بچے ہیں، اب وہ 10 بچوں میں کہاں سے اس کو ٹائم ملے گا کہ وہ 5 نمازیں بھی پڑھ سکے. لیکن کوئی گنجائش نہیں ہے، 5 نمازیں کہیں بھی ہیں پڑھنی ہے، لازمی پڑھنی ہے. بالکل. لیکن کتنی سہولیات ساتھ میں دے دیں کہ قضا کر کے پڑھ سکتے ہیں. بلکہ آپ نے جو توجہ دلانے کا ایک تھا بڑا خوبصورت واقعہ، آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے جو اوقات یہ مقرر کیے ہیں یہ تو ہیں، لیکن اگر تمہارا صبح کی آنکھ نہیں کھل رہی تو جب کھل رہی ہے دن کا آغاز نماز کے ساتھ کرو اور نماز پڑھ کے شروع کرو. تم صبح اٹھ کے تم گھڑیاں دیکھتے رہتے ہو، وہ گھڑی اللہ دیکھا کرو صبح اٹھ کے ہے اللہ کی طرح، گھڑیاں ہی دیکھتے رہتے ہو کیا ٹائم گزر گیا. چلو اچھی بات ہے، دیکھ لو وقت کے ساتھ نماز پڑھنا، لیکن اگر نہیں میسر آ رہی تو یہ کام کو لائٹلی مت لو، اس کو پڑھ لو. یہ کتنی پیاری بات ہے نا کہ ہم اگر آنکھ لیٹ کھلے نا تو گھڑی دیکھتے ہو نماز قضا ہو گئی، نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی، اور بس ادھر سے گلے شروع کر دیتے ہیں، پریشانی. حالانکہ اٹھ کے بندہ وضو کرے اور فوراً نماز پڑھے، بالکل صحیح بات دن کا آغاز کرے. بالکل جی، اگر آنکھ نہیں کھلی بالکل ایسے ہی ہے جی. تو جب بھی کھل رہی ہے بھئی اس وقت ہی شروع کر دو. ایسے کرنا شروع کرو گے تمہیں اس کا وقت بھی مقرر والا مل جائے گا. سبحان اللہ. واہ. فجر کا وقت بھی میسر آ جائے گا.
کیونکہ وہ پتہ لگ جائے گا نا کہ یہ اب اس کے ساتھ جڑ گیا ہوا ہے. اور یہ ٹوٹل ٹائم نکالنے نا ڈاکٹر صاحب تو 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ لگتا ہے. یہ 40 منٹ لگتے ہوں گے 24 گھنٹے میں سے یہ اللہ کی عبادت کا سارا مفہوم طے کرتے ہوئے. اب یہ جو ہے نا جی یہ عبادت کا یہ جو طریقہ کار ہے یا جو ساری بات یہ بتائی گئی ہے اس کے بیچ میں مفہوم صرف یہ ماتھا رگڑنا نہیں ہے. اس کے بیچ میں مفہوم بہت گہرا ہے اور مفہوم جو ہے نا وہ اپنے رب سے ایک تعلق ڈیولپ کرنا ہے. جیسے ہم نے وہ ایک ڈیولپ کہہ رہا ہوں ایک ہم نے ڈسکس کی تھی حدیث کہ جس کے بیچ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ اپنے رب کو نماز میں ایسے نماز پڑھنا جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ضرور خیال کر لو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ احسان کا ایک درجہ بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں جی. تو اب یہ ریلیشن ہے آپ کا آپ کے مالک سے. یہ ریلیشن جو ہے نا یہ صرف مسجد کے اس ٹائم تک محدود نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پہ نا ایک سرکار نے بڑا خوبصورت آپ نے بتائی یہ بات کہ دنیا دار دنیا میں سے وقت نکالتا ہے نماز کے لیے اور دیندار نماز میں سے وقت نکالتا ہے دنیا کے لیے. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. دونوں کے رجوع میں دیکھیں کیسا فرق ہے کہ وہ دنیا دار دنیا میں پڑا ہوئے او جی نماز ہو گئی چلو جی فٹافٹ ہے. اب اس کی نماز اور اس کی نماز جو اپنی نماز کی اوقات میں سے نکل کے تھوڑا سا کاروبار کرنے کے لیے کہ مالک کا یہ بھی حکم ہے کہ کاروبار بھی کرو, نوکری کرو, جو بھی کرنا ہے روزگار کے لیے کسب معاش سارا کچھ کرو تم. تو یہ رجوع دیکھیں دونوں کا کتنا فرق ہے کہ ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف وہ ہے کہ دیندار دین کو اس نے پہلے فوکس کیا ہوا ہے اور دنیا دار نے دنیا کو پہلے فوکس کیا ہوا ہے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو کہ جی کیسے ہم دین پہ چل سکتے ہیں, آپ نے کہا جیسے دنیا دار دنیا کمانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا اس طرح سے دیندار دین کمانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا. اب یہ طریقہ کار آ گیا اور یہ آ گئی ایک شریعت, اور شریعت کو میں کہتا ہوں کہ جی یہ ننگی تلوار ہوتی ہے, اس کے آگے بالکل ٹھہرنا نہیں چاہیے. خبردار کٹ جاؤ گے گاجر مولی کی طرح سے ہیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اس نے ہاتھ میں گڑیا پکڑی ہوئی اور اس کو وہ اللہ بنا کر اس سے گفتگو کر رہا کہ اللہ اگر تو میرے پاس ہوتا میں تیرے بال بناتا, میں تجھے سجاتا سنوارتا, اپنے پاس پیار سے رکھتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جب دیکھا تو شریعت بول پڑی کہ لا شریک اللہ, وہ کسی کا شریک نہیں ہے. خبردار تم یہ کیا کر رہے تھے, اور بالکل یہ تو اس کی ذات نہیں ہے, اللہ کو تم نے گڑیا کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے. تو یہ شریعت تھی, یہ ٹھیک تھی اور یہ چل گئی. لیکن یہ اب اللہ کا حکم دوسری طرف سے آ گیا کہ یہ میرا بندہ مجھ سے بات کر رہا تھا, تو نے ایسے بیچ میں ڈسٹرب کر دیا. اب یہ اللہ کی اور بندے کی ایک ریلیشننگ ہے کہ